اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ابو بکر ہم کعبہ عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم اللہ رب العزت کی بے شمار حمد و ثنا اور آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھی، مطلب آخری آیت سے پہلے والی آیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لے آئے ایک رسول تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ نبی رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی تمہاری خیر کے چاہنے والے ہیں، تمنا رکھتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین پر رؤوف الرحیم ہیں، مہربان ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ کون؟ رسول، تمہارے پاس رسول آ گئے، اور وہ رسول کیسے ہیں، کتنی شان والے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم اور جنگجو صحابی ہیں کہ جنگ موتا کے موقع پر جنہوں نے 9 تلواریں توڑ کر اسلام کی سر بلندی کے لیے جنگ موتا کو فتح کیا۔ اس جنگ کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا یا خالد انت سیف من سیوف اللہ، اے خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا لقب تھا سیف اللہ۔ ان سے کسی نے پوچھا جناب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بتائیں، حضور کتنی شان والے ہیں؟ آپ نے ایک جملہ بول کے پوری کائنات کی وسعتوں کو جملے کے اندر بند کر دیا۔ فرمایا المرسل علی قدر المرسل، رسول کو دیکھنا ہو، رسول کی شان سمجھنی ہو تو رسول کو بھیجنے والے خدا کو دیکھو۔ اس خدا کی شان اتنی بلند ہے تو اس نے اپنی شان کے مطابق اپنا محبوب بھیجا ہے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جو کائنات پر سب سے عظیم رؤوف الرحیم ہے، جو کائنات پر سب سے بڑے رب کے پیارے ہیں اور سب سے عظیم رب کے محبوب ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتپا سراپا رحمت تھے، سراپا حق و صداقت تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ذرا توجہ سے سننا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور کے صحابی آپ کہتے ہیں کنت اکتب شیئا من کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں مصطفیٰ کے لب اقدس سے نکلی ہوئی باتیں لکھ دیا کرتا تھا کہ حضور سے جو بھی سنتا اس کو قلم میں لکھ دیتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علم پڑھنا شکار ہے، اس کو لکھ لینا، اس کو قید کر لینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قید العلم بالقلم، قلم کے ذریعے علم کو قید کر لو۔ جب تم قید کر لو گے، اپنے پاس رکھ لو گے، وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی ہر بات لکھا کرتا تھا، کیوں؟ انی اريد حفظها، میں مصطفیٰ کی حدیثوں کو یاد کرنا چاہتا تھا۔ میں کہتا تھا میں لکھتا رہوں گا تو حضور کے فرامین میں یاد کرتا رہوں گا، حضور کی حدیثیں میں یاد کرتا رہوں گا، بعد میں لوگوں کو حضور کی حدیثیں سنایا کروں گا۔ فنہتنی قریش ان اکتبہ کل شیء تسمعہ، کہتے ہیں مجھے قریش کے لوگوں نے روک دیا، کہنے لگے یار تو ہر بات لکھ لیتا ہے، حضور جو بھی بولتے ہیں تو لکھ لیتا ہے۔ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے رسول تو انسان ہیں، وہ کبھی جمال میں بولتے ہیں، کبھی جلال میں بولتے ہیں، کبھی ان پر جمال والے بولتے ہیں، کبھی جلال والے بولتے ہیں، تو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَ، پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم بات کہتے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، لکھنا چھوڑ دیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے حضور کی باتوں میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں لکھا کرتا تھا، آپ کے لب مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے جو کچھ بھی سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا۔ پھر چند لوگوں نے مجھے روک دیا، اب میں کیا کروں؟ فَأَوْمَعَ بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، میرے آقا نے اپنی انگلی کے ساتھ منہ مبارک پر اشارہ کیا، فَنَا اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، فرمایا اے عبداللہ بن عمر لکھتے رہو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں، جب بھی بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، جب بھی بولتا ہوں حق کی بات کرتا ہوں، لہذا میں ناراض ہوں یا غصے میں ہوں، میں جلال میں ہوں یا جمال میں ہوں، خوشی میں ہوں یا ناراضگی میں ہوں، جو مرضی حالت ہو، مصطفیٰ کے منہ مبارک سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ لکھتے رہا کرو، لکھتے رہا کرو، کہتے پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی طرف سے لکھ دی، مسلم نے اپنی طرف سے لکھ دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی حدیثیں نہیں ہے۔ بھائی حدیثیں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں، حضور کے غلام لکھتے تھے، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ان کے بچوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ان کے بچوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، یہ حدیثیں چلتے چلتے ہم تک پہنچ آ گئی، ہم پڑھ رہے ہیں۔ حدیث رسول شروع سے لکھی جا رہی تھی، حضور کے زمانے سے حضور کے غلام حضور کی ہر ادا کو لکھتے تھے، حضور کی ہر ادا کو اپنے قلم میں لاتے تھے کہ حضور کھانا کس طرح کھاتے تھے، حضور چلتے کس طرح تھے، حضور پانی کس طرح پیتے تھے، میرے آقا کے ہر ادا کو صحابہ نے قلم کے ساتھ لکھ دیا۔ یہ ہے رسول کی شان، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے۔ ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم پر کوئی مشکل آئے تو ان پر بوجھ بن جاتا ہے، اپنی امت کو مشکل میں دیکھنا ان پر گران گزرتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے ایسے کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے، حضور کو پسند تھے، لیکن میرے آقا نے ان کو کرنا چھوڑ دیا۔ توجہ لے بہت سے ایسے کام، بہت سے ایسے کام جو حضور کو پسند تھے، لیکن حضور نے صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میری امت پر مشکل نہ بن جائے۔ رمضان المبارک کی تراویح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھے، 3 دن کے بعد میرے آقا نے رمضان المبارک کی تراویح نہیں پڑھائی، کیوں؟ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے، پھر امت اس کو پڑھنے سے مشکل میں آ جائے گی، ان پر مشکل ہو جائے گی۔ حضور نے نماز تراویح پڑھنا چھوڑ دیا 3 دن کے بعد کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اور حج کے موقع پر جب حج کا حکم نازل ہوا، میرے آقا نے اعلان فرمایا لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی غالباً حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ابھی کل عامل، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہوگی؟ حضور چپ رہے۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا پھر خاموش رہے۔ تیسری بار اس غلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر بار فرض ہے؟
میرے آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا حج 7 سال فرض ہو جاتا، لیکن میں چپ رہا کیونکہ حج فرض ہو جاتی 7 سال تک تم اس کو ادا نہ کر سکتے، میری امت پر مشکل بن جاتی، اس لیے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بات کی ثابت ہوئی کہ مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو چیز نکلے رب اس کو نافذ کر دیتا ہے۔ اس لیے والا حضرت فرماتے ہیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، تو حضور مختار کل ہے، ان کو میرے اللہ نے مکمل اختیار دیا تھا کہ جس طرح چاہیں وہ کرتے رہے، حضور مختار کل ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری خیر کے تمنا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری امت کو بھلائی پہنچے رہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، نرمی اور پیار سے پیش آنے والے ہیں، اپنے صحابہ سے غصہ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ پیار سے پیش آنے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے آپ کی، سبحان اللہ، یہ حدیث ذرا غور سے سننا کہ صحابی رسول کا انداز کتنا پیارا تھا۔ حضرت اسید بن حضیر یہ وہ صحابی رسول تھے جو خوش مزاج تھے، اپنی باتوں سے لوگوں کو خوش کیا کرتے تھے، کوئی بات کرتے چلو بورے ختم ہو جائے گی، صحابہ پریشان نہیں ہوں گے، اگر کوئی پریشان ہوتا وہ کوئی ایسی بات کرتے سب ہنس پڑتے۔ تو حضرت اسید بن حضیر ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، انہوں نے کوئی بات کی تو لوگ ہنس پڑے۔ فتعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خاصرتہ جعود، حضور نے اپنی لاٹھی مبارک سے اس کی کوکھ میں ایسے چبو دی۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے عرض کی یا رسول اللہ اصبرنی، مجھے بدلہ دیں آپ نے مجھے یہ چھڑی چبوئی ہے، اب میں بھی چبھوں گا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں امام الانبیاء ہوں، سید الانبیاء ہوں، میں تمہیں بدلہ دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے میرے غلام، تم جیسے ہو جو استغفر، لے لو بدلہ۔ اب پھر دیکھیں حضرت اسید بن حضیر نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ان علیک قمیص ولیس علیک قمیصی، یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی چبوئی مجھ پر قمیص نہیں تھی، آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے، قمیص ہٹائیں، قمیص ہٹائیں پھر کچھ کروں گا۔ تو میرے آقا نے کپڑا بھی ہٹا دیا، فرمایا لو کر لو، فقدناہ، تو حضرت اسید بن حضیر نے جا کر حضور کو گلے لگا لیا، فجعل یقبل کچھہ، اور حضور کی کوکھ مبارک پر بوسے لینا شروع کر دیے، اور عرض کی انما اردت ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو صرف آپ کا بوسہ لینا چاہتا تھا، میں آپ سے بدلہ لینے والا نہیں ہوں، میں نے تو صرف ایک بہانہ بنایا ہے کہ کسی طرح حضور کی حصے سے کپڑا ہٹے میں بوسہ لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، انما اردت ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو صرف آپ کے اس جگہ پہ بوسہ لینا چاہتا تھا، میں نے تو اس کے لیے ایک بہانہ بنایا ہے۔ تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر بڑے مہربان ہیں، بہت کریم ہیں، بہت شفیق ہیں، حتیٰ کہ حضور کی یہ کرم، حضور کی یہ مہربانی اور حضور کی یہ عنایت آپ کو بھی عطا ہوئی ہے، اس لیے جو سید ہوتے ہیں وہ بھی کریم ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرو۔ کون ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائے؟ یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جو زندہ ہیں اور پوری کائنات میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، تو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرو۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب میرے گھر کا 6 ماہ کا خرچہ آپ دے دیں، ملاقات میں کروا دیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کے گھر کا 6 مہینے کا خرچہ ہمارے ذمہ، جاؤ بھائی تم چیزیں کاٹو جو مرضی کرو، مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرو۔ 6 مہینے کے بعد اس بندے کو دربار میں لایا گیا، دی جناب ملاقات، کہا 1 سال اور خرچہ دو مجھے، 1 سال اور خرچہ دو پھر میں ملاقات کرا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، 1 سال کا اور بھی حکم دے دیا۔ پھر 1 سال کے بعد لایا گیا، جناب ملاقات، اس نے کہا میں کہاں، خضر علیہ السلام کہاں، میں تو ایک غریب بندہ ہوں، میں نے جھوٹ بول دیا، چلو میرے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا، میں تو اپنے گھر کو چولہا جلانا چاہتا تھا اور مجھے اس سے کوئی غم نہیں ہے، میں ملاقات نہیں کرا سکتا۔ اب بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے اپنے وزراء کی طرف، کہا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جو بادشاہ سے جھوٹ بولے؟ ایک وزیر نے کہا کہ جناب اس کو ذبح کر دینا چاہیے۔ تو محفل میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، سفید ریش، سونے چہرے والے، کہا جناب اس نے ٹھیک کہا ہے وزیر نے۔ دوسرے وزیر نے پوچھا اے وزیر تم بتاؤ، اس نے کہا جناب اس پر کتے چھوڑ دو۔ تو اس بزرگ نے کہا اس وزیر نے ٹھیک کہا ہے۔
تو تیسرے نمبر پر سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے وزیر ایاز سے پوچھا، ایاز تم بتاؤ۔ اس نے کہا جناب اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہے اور اس کے گھر کا خرچہ دینے سے آپ کی حکومت میں بھی کمی نہیں ہے، بیچارے کو معاف کر دیا۔ اس بزرگ نے کہا جناب ایاز نے ٹھیک کہا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی متوجہ ہوئے اس بزرگ کی طرف، جناب 3 وزیروں نے مختلف جواب دیے اور آپ نے ہر وزیر کے جواب پر کہا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، جو انسان کی عادتیں ہونا وہ بتا دیتی ہیں کہ اس کی نسل کیا ہے۔ یہ جو پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ اس کو ذبح کر دینا چاہیے، اس کا کام کیا تھا؟ اس کے والدین قضائی تھے، ان کا سارا دن کام ہی ذبح کرنا ہے، سارا دن ٹکڑے کرنا ہے، تو اس نے اپنی نسل کے مطابق جواب دیا ہے۔ اور یہ جو دوسرا شخص تھا جس نے کہا کہ اس پر کتے چھوڑ دو، اس کے ماں باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، اس لیے اس کو کتوں سے جو گئے۔ اور یہ جو ایاز ہے یہ سید ہے، اور سید کی شان ہے معاف کر دینا، صبر کر جانا۔ سید تو اپنا پورے گھر کا کنبہ بھی ذبح کروا کے پھر صبر کرنے والا۔ سلطان محمود متوجہ ہوئے ایاز کی طرف، اے ایاز تم سید ہو، آج تک تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایاز نے کہا جناب آج اس بزرگ نے میرا راز فاش کر دیا۔ پھر سنو یہ جو بزرگ ہے وہ خضر علیہ السلام ہے، یہ خضر علیہ السلام بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم تھے، تو وہ مہربانی حضور کی آپ کو بھی نصیب کی۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو دشمن خدا، اس امت کا فرعون ابو جہل، سب سے بڑا کافر ابو جہل کا بیٹا، باپ جہنمی کافر، بیٹے کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری کے اندر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، کعبۃ اللہ سے بتوں کو نکال کر باہر پھینکا اور وہاں توحید کا پرچہ بلند کیا۔ اس موقع پر ہر شخص کام رہا تھا کہ آج بدلے ہمارا کیا بنے گا۔ پوری زندگی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، ان کے خلاف ہم نے سازشیں تیار کی، آج بدلے ہمارا کیا بنے گا۔ تو حضرت اکرمہ اس پریشانی سے اور خوف سے بھاگ گئے سمندر کے کنارے، کیونکہ جدہ کے قریب سمندر پڑتا ہے تو وہ سمندر والی سائڈ بھاگ گئے۔ تو ادھر کشتی میں سفر کر رہے تھے تو دوران سفر طوفان آیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی اور ڈوبنے کا خطرہ ہونے لگا سب کو۔ تو کشتی چلانے والے ملاح نے کہا اب سب تم یاد کرو اس ہستی کو جس کو خدا کہتے ہیں، آج تمہارے بہت کام نہیں آئیں گے، بس تم اس ہستی کو یاد کرو جو سچی ہستی ہے، اس کو یاد کرو۔ آج تو حضرت اکرمہ نے اس وقت کہا یا اللہ میں اپنے اخلاص کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، اگر آج میں یہاں سے بچ گیا محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت کشتی کنارے سے لگا دی۔ اب وہ جا رہے تھے تو کسی نے شاید کچھ کہا ہوگا تو کہنے لگے لَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا، میں جاؤں گا تو محمد عربی مجھ پر مہربانی فرمائے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ جو محمد مصطفیٰ ہے یہ مومنین پر رؤوف الرحیم ہے، یہ مہربانی فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، یہ مجھے بھی گلے سے لگا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کے لیے معیار کیا ہے؟ ایمان ہو۔ مائک ٹائسن ایک شخص گزرا ہے جو بہت بڑا باکسر تھا، امریکہ کے ایک دفعہ شراب خانے میں جب وہ داخل ہونے لگا نا بڑے شراب خانے میں، تو اس کو روک دیا گیا، کہا کہ اس شراب خانے میں کالے رنگ کا بندہ داخل نہیں ہو سکتا، لہذا تم کالے ہو، تم اس شراب خانے میں نہیں جا سکتے۔ وہ رونے لگ گیا، اس نے کہا کہ آج میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے اپنے ملک امریکہ میں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ تو کسی نے رونے کی وجہ پوچھی، اس نے یہ کہا، اس نے کہا جب تم ایک کالے رنگ کی وجہ سے پریشان ہو تو حضور کے غلام حضرت بلال کی تاریخ پڑھ لیا کرو، کالے رنگ والے بلال کی سیرت پڑھ لیا کرو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس مائک ٹائسن باکسر نے جب حضرت بلال کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مسلمان ہو گیا اور ملک عبدالعزیز بن گیا۔ اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، رنگ چاہے جیسا ہو، محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو گلے سے لگا دے، حضور مہربانی فرما